السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد ثیمار افضل اور میں لے کر آیا ہوں عربی سیکھنے کا ایک نیا چیپٹر نمبر 6۔ آج کا جو چیپٹر ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ والا سبق اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو آنے والے بہت ساری چیزیں جو ہیں، اسباق جو ہیں، وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، کیونکہ اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ عربی میں جملے کیسے بناتے ہیں۔ تو جملے بنانے کا طریقہ سیکھنے سے پہلے تھوڑا سا آپ ایک کنسیپچول ایک چیز سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی عربی زبان ہے، چاہے وہ قرآن میں ہے، چاہے وہ حدیث میں ہے، چاہے وہ کتابوں میں ہے، ٹیلی ویژن میں ہے، جہاں بھی کہیں بھی عربی بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، عربی کے جو جملے ہیں بنیادی طور پر وہ دو طرح کے ہوتے ہیں بس۔ یعنی جتنی بھی عربی زبان ہے وہ جملوں سے مل کر بنتی ہے۔ وہ جو جملے ہیں ان کی صرف دو اقسام ہیں، تیسری کوئی اقسام نہیں۔ وہ اقسام کون کون سی ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہے، آئیے وائٹ بورڈ پر چلتے ہیں اور وہاں جا کر سیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے میں نے عربی زبان کو جو ہے نا دو جملوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ دو جملے ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ پہلا جملہ جو ہے، جس کو ہم جو پہلی قسم ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں الجملۃ الاسمیہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسری قسم جو ہوتی ہے عربی زبان میں جملوں کی، وہ ہوتی ہے الجملۃ الفعلیہ، الجملۃ الفعلیہ۔ یہ دو اقسام ہو گئیں جملوں کی۔ تیسری اور کوئی قسم نہیں ہو۔ کوئی بھی جملہ آپ دیکھیں گے، کوئی بھی آپ عبارت دیکھیں گے یا کلام سنیں گے عربی زبان میں، یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ اب ہم اس کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں، تعریف کر لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ الجملۃ الاسمیہ، جیسے کہ آپ کو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، الجملۃ الاسمیہ وہ جملہ جس کی ابتدا، جس کا آغاز کسی اسم سے ہو، کسی جگہ کے نام سے، کسی چیز کے نام سے اور کسی شخص کے نام سے وغیرہ وغیرہ، یعنی شروع میں اس کے ناؤن ہو، اسم ہو، اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید ذہب۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک جملہ اسمیہ چھوٹا سا میں نے لکھا، زید ذہب، زید چلا گیا۔ اگر ہم اب اس کے شروع میں دیکھیں زید ذہب، تو اس جملے کی جو ابتدا ہے وہ زید سے ہوئی ہے، اور زید جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہے، وہ اسم ہے، تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ دوسری مثال دیکھیں، الطالب جدید۔ اب اس جملے کی ابتدا بھی کس سے ہوئی ہے؟ جملہ اسم سے ہوئی ہے، یہ شخص کا نام ہے یا اس کی چیز کا نام ہے، تو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے۔ تو دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں، وہ جملہ جس کے شروع میں کوئی اسم آ جائے۔ اسم سے مراد کیا ہے؟ کسی شخص کا نام ہے، کسی چیز کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، تو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے جملہ فعلیہ۔ تو جس طرح ہم نے جملہ اسمیہ کی ڈیفینیشن کی ہے، اسی طرح جملہ فعلیہ کی بھی کریں گے۔ وہ جملہ جس کا آغاز کسی فعل سے ہو، کسی ایکشن سے ہو، کسی ورب سے ہو، اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، پڑھنا، نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ، تو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ اسمیہ میں نے پہلے لکھا ہوا ہے، زید ذہب، اسی کو میں جملہ فعلیہ بنا دوں گا۔ کیسے؟ جملے کی ترتیب کو چینج کر کے۔ تو ہم کہیں گے ذہب زید، زید چلا گیا۔ اب یہ جملہ فعلیہ کی ایک ایگزامپل ہے، ذہب زید۔ اب اس جملے کی جو ابتدا ہے وہ کس سے ہوئی ہے؟ وہ ایک فعل سے ہوئی ہے، ذہب، تو ہم کہیں گے جملہ فعلیہ ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، اکل خالد التفاح، خالد نے سیب کھایا۔ تو اس جملے کی جو ابتدا ہے وہ دیکھیں، وہ اکلا سے ہوئی ہے۔ اکلا ایک فعل ہے، کھانا ایک ورب ہے، یہ ایک فعل ہے، ایک ایکشن ہے، تو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہی جملہ اگر اس کے جملے میں فعل آ جائے جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے، اور اسی جملے کو ہم اگر اسم شروع میں لیں تو وہ جملہ فعلیہ بن سکتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر دیکھیں،
اب میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا ایک ہی جملہ لکھوں گا، اسی کو فعلیہ بنا کے دکھاؤں گا اور اسی کو جو ہے نا میں اسمیہ بنا کے دکھاؤں گا. مثال کے طور پر اکل خالد. اب یہ کیا ہے، اس کے شروع میں فعل آ گیا ہے تو جملہ فعلیہ ہے، اسی کو میں اسمیہ بنا سکتا ہوں. کیسے؟ اسم خالد اسم میں نے اس کو شروع میں لے ہیں تو خالد اکل. اب ترجمہ دونوں جملوں کا ایک ہی ہے، خالد نے کھایا، خالد نے کھایا، دونوں جملوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، لیکن ان کی ٹائپس بدل گئی ہیں. پہلے میں جب فعل آیا جملہ فعلیہ ہے، دوسرے میں جو اسم پہلے آ گیا وہ جملہ اسمیہ ہے. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. جملہ فعلیہ جو ہے جس کے شروع میں فعل آتا ہے اس کو اب میں ابھی ڈسکس نہیں کرنے لگا، کیونکہ وہ انشاءاللہ آگے چل کر آئے گا، بک نمبر 2 میں آئے گا ہماری. جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہے ہم مدینہ بک کرنے ہیں تو ابھی جملہ اسمیہ کی قسم پڑے گی. تو ابھی فی الحال جو ہے نا اگلے 15 20 25 اسباق جو ہیں وہ ہم جملہ اسمیہ کی خوب مشق کریں گے، ساری کی ساری ٹائپس پڑھیں گے، ابھی فعل نہیں آئے گا. تو آئیے پھر آج کے سبق میں جملہ اسمیہ ہی ڈسکس کرتے ہیں. اب جملہ اسمیہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل لکھ دیتا ہوں. القلم جدید. اب یہ جملہ اسمیہ کی ایک ایگزامپل ہے. اب میرے بھائیو جملہ اسمیہ جو ہے یہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے. کوئی بھی جملہ اسمیہ ہو اس میں دو چیزیں ہونا لازمی ہیں. اگر ان دونوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو جملہ اسمیہ آپ کا پورا نہیں ہے، بات آپ کی ابھی ادھوری ہے. پہلی جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا. مبتدا، مبتدا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، آپ کے کانوں کو یہ جو کلمہ لفظ ہے وہ جانا پہچانا لگا ہوگا، ابتدا سے ہے. تو مبتدا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ لفظ جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو، جو جس سے شروع کیا جائے اس کو مبتدا کہتے ہیں. دوسرا حصہ جو کہ جملہ اسمیہ کا ہونا چاہیے وہ ہے خبر. خبر کی ڈیفینیشن سن لیجئے. خبر جملے کا وہ حصہ ہے جس کے آنے سے جملے کا مطلب پورا ہو جاتا ہے اور جس کے نہ ہونے سے جملے کا مطلب پورا نہیں ہوتا. اگزامپل، میں کہتا ہوں القلم اور چپ ہو جاتا ہوں. اب آپ کہیں گے بھئی کیا قلم، کیا قلم نیا ہے، قلم پرانا ہے، قلم ٹوٹا ہوا ہے، قلم اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ. ابھی جملہ پورا نہیں ہوا کیونکہ خبر ہے ہی نہیں. خبر نے آ کر جملے کا میننگ کمپلیٹ کر دینا ہے. تو میں نے کہا القلم جدید. ہاں اچھا، قلم نیا ہے، جدید ہے. تو یہ جو لفظ ہے جدید، اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کر قلم کا میننگ کمپلیٹ کر دیا، تو یہ خبر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو دو حصوں سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے، مبتدا اور خبر. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. اب کچھ شرطیں ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو مبتدا میں ہونی چاہیے اور کچھ ریکوائرمنٹس ایسی ہیں جو خبر میں ہونی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مبتدا اور خبر ٹھیک ہو تو آنے والی شرطوں کو پورا کرنا ہے. سب سے پہلی بات، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو مبتدا ہے نا وہ ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے. معرفہ کیا ہوتا ہے یہ ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں، فی الحال اس کو آپ نوٹ کر لیں. اور خبر ہمیشہ کیا ہونی چاہیے؟ نکرہ ہونی چاہیے. یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اب آپ پوچھیں گے مرفوع کیا ہوتا ہے؟ مرفوع وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں ایک پیش یا دو پیش آئے، اس کو مرفوع کہتے ہیں. القلم جدید. اب دیکھیں قلم کے اوپر بھی ایک پیش ہے، جدید کے اوپر بھی دو پیش ہے، تو دونوں مرفوع ہیں، تو یہ ہماری شرط پوری ہو جائے گی. تیسری شرط کیا ہو کہ اگر مبتدا آپ کا مذکر ہے تو خبر بھی آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ مذکر ہونی چاہیے. اور اگر آپ کا مبتدا جو ہے وہ مؤنث ہے تو آپ کی جو خبر ہے وہ بھی مؤنث ہونی چاہیے. یعنی پتہ چلا کہ مبتدا اور خبر مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے ایک جیسے ہونے چاہیے. جیسے مثال کے طور پر الطالب جدید، الطالبۃ جدیدۃ. ٹھیک ہے، مبتدا مذکر، خبر مذکر.
مبتدا مؤنث خبر مؤنث۔ چوتھی بات جو ہونی چاہیے دونوں کے اندر وہ عدد کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ عدد کے اعتبار سے کیا کہ اگر مبتدا مفرد ہے، واحد ہے، خبر بھی مفرد ہونی چاہیے۔ مثال الطالب جدید، اگر آپ کا جو مبتدا ہے وہ مثنی ہے، ڈیول ہے، دو ہیں، تو خبر بھی دو ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر الطالبانی جدیدانی۔ اور اگر آپ کا جو مبتدا ہے وہ جمع ہے تو آپ کی خبر بھی جمع ہونی چاہیے۔ الطلاب جدد، تو آپس میں مطابقت ہونی چاہیے۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ صرف ایک چیز ہے جس میں مبتدا اور خبر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، کہ مبتدا ہمارا وہ جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے اور خبر ہماری جو ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے۔ اب یہ معرفہ اور نکرہ یہ کیا چیز ہے، تو آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ اب معرفہ جو ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے کیا ہے۔ ہر جانی پہچانی چیز کو معرفہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اور آپ ایک ہی یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، 5-10 لڑکے ہیں، ایک جگہ چائے پی رہے ہیں، ہم سب پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو ہم میں سے ایک طالب علم کہتا ہے کہ یار کل میں یونیورسٹی نہیں آؤں گا، تو کیا ہم میں سے کوئی پوچھے گا ابھی کون سی یونیورسٹی میں آپ نہیں آئیں گے؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے معلوم ہے کہ یہ کس یونیورسٹی کی بات کر رہا ہے، ہمیں پہلے سے ایک پری نالج ہے اس کا، ہم جانتے ہیں، تو اس لیے وہ جو ہے وہ معرفہ ہو جائے گی۔ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز پہلے سے اس کا پری نالج ہمیں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ یار میں نے نا ایک کتاب خریدی ہے، تو آپ کہیں گے کون سی کتاب خریدی ہے؟ اس کتاب کا ہمیں پری نالج نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ نکرہ ہو جائے گی۔ اب عربی زبان میں معرفہ کیسے بناتے ہیں؟ کسی بھی آدمی کا جو نام ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، جیسے زید ہے، ٹھیک ہے، مکہ ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو خاص نام ہیں یہ تو معرفہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک عام کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ الف لام لگا دیں۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں جب آپ الف لام لگا دیں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ جیسے طالبن، یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں الطالب تو یہ اب معرفہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ طالبن کا ترجمہ ہم عربی زبان میں کیا کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ، اور الطالب کو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ دا اسٹوڈنٹ، یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ اب معرفہ کا پتہ چل گیا آپ کو، تو پتہ چلا کہ جو ہمارا مبتدا ہے یا تو وہ کسی چیز کا خاص نام ہونا چاہیے، زید، مرید، المکۃ وغیرہ وغیرہ، یا اگر وہ کسی چیز کا خاص نام نہیں ہے تو پھر وہ اس پر الف لام لگنا چاہیے۔ مثال کے طور پر زید طبیب، زید ایک ڈاکٹر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو مبتدا ہے وہ زید ہے، تو خاص نام ہے کسی کا، ٹھیک ہے۔ یا میں کہہ سکتا ہوں اب خاص نام استعمال نہیں کرنا ہے، میں کوئی چیز استعمال کرنا چاہتا ہوں، اس کو معرفہ کیسے بنائیں گے؟ اس پر الف لام لگا دیں گے۔ میں کہوں گا الکتاب کبیر، اب یہ میرا جملہ پورا ہو گیا۔ اگر میں یہ کہوں گا کتاب کبیر تو یہ میرا جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایک بیسک نالج جملہ اسمیہ کا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم اس کی مزید پریکٹس اب شروع کر دیں گے۔ چیپٹر نمبر 3 انشاءاللہ شروع کریں گے مدینہ بک کا، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا مبتدا اور خبر کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔